نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، موجودہ دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم سارے ہی پریشان ہیں، وہ ہے جنریشن گیپ، کہ لوگوں کے درمیان فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے عام طور پر ہمیں زیادہ غرض نہیں ہوتی کوئی کہاں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کوئی نقصان میں ہے، ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ یہ ایک عمومی رویہ اور مزاج ہے۔ ذرا سی کسی کی بات ناپسند ہوئی، اپنے مزاج کے خلاف ہوئی، تعلق توڑ دیا، میں تیرا ملنا ہی نہیں۔ یہ فاصلے بڑھ گئے نا، پھر کوئی تعلق توڑنے کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے۔ لوگوں کے اندر وہ ایک صفت ہوتی تھی نا، تعلق نبھانے والی، وہ ختم ہو گئی ہے۔ کہتے یار ہم نے اس کے ساتھ اتنا عرصہ بیٹھ کے روٹی کھائی ہے، کھانا کھایا، پانی پیا ہے، سفر کیا ہے، تو لوگوں کے اندر سے یہ رواداری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ راستے میں جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک ملنگ سا درویش سا آدمی دیکھا، انہیں سادہ سا لباس پہنا، سر پہ پگڑی بھی نہیں۔ اہل عرب کبھی ننگے سر نہیں گھوما کرتے، اب بھی نہیں اور پہلے بھی نہیں، آج بھی ان کا یہی مزاج ہے۔ وہ غترے، وہ رومال، وہ اقال، وہ سر اب بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ ہم نے وہاں رہ کے دیکھا وہ ننگے سر گھومنا وہاں عیب ہے۔ غریب آدمی ہو وہ ممکن ہے اس کے پاس پیسے نہ ہو، ان کے ہاں یہ عیب ہے ننگے سر گھومنا۔ ہمارے ہاں عیب تو نہیں ہے، معاشرے میں برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن باہر کیف جس کا سر ڈھکا ہوتا ہے ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال صوفی صاحب، مولوی صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں بھی بہرحال اس کا ایک احترام قدرتاً موجود ہے کہ یار اس کا سر ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس آدمی کے سر پہ کچھ نہیں، پاؤں اس کے مٹی سے اٹے ہوئے، اور سواری بھی نہیں، پیدل جا رہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ پورے ٹھاٹ باٹ سے جا رہے تھے، کہتے سواریاں روکو سارے، میں نے اس بندے کو ملنا ہے۔ سواری رکی، وہاں گئے، بڑا جھک کے اس آدمی کو ملے،
بڑا احترام کیا اور پوچھنے لگے آپ نے سر پہ کچھ نہیں رکھا ہوا؟ جناب عبداللہ بن عمر نے اپنی پگڑی اتار کر یہ میری طرف سے تحفہ لے لیں، پگڑی بھی دے دی۔ پھر دیکھا کہ یہ بندہ تو پیدل ہے، سواری نہیں اس کے پاس، کہا آپ ایسا کریں میرا خچر ہے وہ بھی آپ لے لیں، اپنی سواری بھی دے دی، اپنی پگڑی بھی دے دی اور اس کو الوداع کر دیا سلام دعا کر کے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی یہ معمولی سے غریب لوگ ہوتے ہیں، جو دیہاتی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی ہنس کے بات کر لے یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تو خیریت ہے آپ نے اپنی پگڑی بھی اتار کے اسے دے دی، اپنی سواری بھی اسے دے دی، آپ کا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ کہتے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس کی اتنی عزت کیوں کی، احترام کیوں کیا؟ اس کو پگڑی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، خود پیدل جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایک کہتے ساڑھے ابی عمر دا یار ہے، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ابو کو ملنے گھر آیا کرتا تھا، یعنی کب کہ عمر فاروق فوت ہوئے ہیں، کب عبداللہ بن عمر بچے تھے، اور کیا کیا رہے ہیں، اے ساڑھے ابی عمر دا یار ہے، یہ ساڑھا چاچو ہے، یہ ابو کو ملنے آیا کرتا تھا، چھوٹے ہوتے تھے نا، یہ گھر میں آتا تھا، ہمیں پیار کرتا تھا۔ ان من ابر البر ان یصل الرجل ود ابی، کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے دنیا کی بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کوئی بندہ صرف اس لیے کسی کے ساتھ ملے کہ میرے ابے دا کچھ لگتا ہے، صرف اس لیے کسی کی عزت کرنا، احترام کرنا، کچھ چیز کھلانا پلانا، اے یار ساڑھے ابے دا رشتہ دار ہے، یعنی خونی رشتہ کوئی نہیں، ویسے ہی ساڑھے ابو دا یار سی، یعنی کہ جو بہت بڑی نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول ان میں سے یہ نیکی ہے۔ وہ ریلیشن گیپ نہیں تھا، جنریشن گیپ نہیں تھا، وہ تعلق بڑے مضبوط تھے اور قوی تھے۔ کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے نا بندہ، پھر اس کے خلاف بہت باتیں کرتا ہے، تو شریف لوگ کہتے ہیں نہیں یار، خاندانی لوگ کہتے ہیں نہیں یار میں انہاں بیٹھ کھادا پیتا، میں وہ خلاف گل نہیں کرنی، ٹھیک ہے، لڑائی اپنی جگہ تے، دشمنی اپنی جگہ تے اور رہے گی۔ وہ کسی دیہاتی اور کسی نے بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا نا، نوبت خلا تک پہنچ گئی، تو قاضی نے کہا کہ اپنی بیوی کا کوئی عیب بتاؤ، میں خلا روک دوں گا، اس نے کہا نہیں میری بیوی میں نہیں دسنا۔ لوگوں نے کہا بتا دو، لڑائی لڑ رہی ہے، تو اس نے کہا یار جب تک میری بیوی ہے میں نے اس کے خلاف بات نہیں کرنی۔ جب خلا ہو گیا، طلاق ہو گئی، لوگوں نے کہا اب بھی بتا دو، کہتا ہوں بھی نہیں دسنا۔ کیوں نہیں دسنا؟ کہتا ہے یار وہ میری بیوی رہی ہے، میرا اس کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ یعنی یہ میں نے عرض کیا آغاز میں کہ موجودہ معاشرے میں یہ چیز ہمیں بڑی نظر آ رہی ہے۔ یہ دور دور تو چلے بندہ سمجھ جاتا ہے جہاں اس نے رشتے نبھانے نہیں ہیں، تعلق نہ نبھائے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ پنجابی کہتے ہیں ٹوٹیاں باواں گل لانیاں ہی پیندیاں نے۔ بعض تعلق ایسے ہوتے ہیں وہ نبھائے بغیر چارہ اور گزارا نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی ویلے انہوں نے آواز دینی پی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے معاشرے میں ایسے اجڑ اور بے وقوف اور جاہل ہوتے ہوں گے جو دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، عہدے کے نشے میں کہہ دیتے ہوں گے سانوں نہیں کسی لوڑ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا گول ہی ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، یہ آسماں کہیں پہ جھکا بھی کرتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، کام پڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چونکہ وہ تعلق داریاں مضبوط نہیں ہوتی، پھر بندہ وہ جملہ کہتا ہے میں ہی کراں جا مارے مینوں کی ہے۔ سگے رشتوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی، اور اس کی لپیٹ میں اور تو اور باپ بیٹا بھی آ گئے۔ اب باپ کو بھی بیٹے کی پرواہ نہیں ہے، بیٹے کو بھی باپ کی پرواہ نہیں ہے، ظاہری طور پر اتنا وہ جنریشن گیپ آ گیا ہے، اتنا وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں نا۔ اس میں ہم بڑے مسائل بیان کر سکتے ہیں جی، اپنے آپ کو ویلے مصروف، اس نظام تعلیم نے بیڑا غرق کر دیا، خود ساختہ مصروفیتیں بنائی ہیں، میں نے اس کو بھی ملنا ہے، میں نے یہ بھی ملنا ہے، میں نے صبح فجر کے بعد بھی درس دینا ہے، میں نے عشاء کے بعد ترجمہ کلاس بھی پڑھانی ہے، مغربی کے بعد ریاض الصالحین پڑھانی ہے، اپنے گھر دا بیڑا غرق ہوندا پیا، تو بندہ ہے کہ مامے خاں مشین ہے۔
تجھے آٹو پہ لگایا کسی نے؟ کوئی درس کی تیاری، میں کہتا ہوں ایک 5 جمعے کی تیاری کرنی ہو تو وہ پڑھانا ہو، محنت کرنی ہو، لگ بتا جاتا ہے کاری. یہ آدھا گھنٹہ گفتگو کرنے کے لیے 7 دن تک اپنے آپ کو مصروف رکھنا پڑتا ہے. کانٹ چھان لکھو پھاڑو، یہ نہیں وہ نہیں، ایسے نہیں ویسے نہیں. پھر وہ بڑی مشکل سے ٹوٹی پھوٹی گفتگو آ کے کی جاتی ہے، وہ بھی لکھ کے سامنے رکھنی پڑتی ہے کہیں بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. صبح بھی درس دو، پھر بچے پڑھاؤ، پھر یہ کرو، پھر عصر کے بعد کلاس شروع کر دو، پھر مغرب کے بعد کر دو، پھر جو ہے عشاء کے بعد کر دو. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے بچے بڑے پھر ان سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس نظام تعلیم نے بھی بڑا غرق کر دیا. بچہ مصروف اتنا ہو گیا پڑھنے میں، اس کے پاس کسی کے لیے وقت ہی کوئی نہیں. سر کھجانے کا وقت نہیں، اپنے لیے وقت نہیں. موبائل نے بڑا غرق کر دیا. بچے باپ سے دور ہو گئے، موبائل نے بھی کر دیا. اور یہ والدین کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ماں باپ کے، انہوں نے بھی کر دیا. اب ہمارا چونکہ وہ ایک روایتی سا ماحول ہے کہ مخصوص ایام میں اگر مخصوص پہلوؤں پہ گفتگو نہ کی جائے، بات نہ کی جائے، دوبارہ وہ کیسٹ نہ سنائی جائے، یا جمعے کے دن صبح فجر کے اندر 2 صورتیں نہ پڑھی جائیں، تسی ہے سنتی مخالفت کرتی. مزاج ہے نا ہمارا. آپ نے وہ فلانا جمعہ کیوں نہیں پڑھایا، اس فلانا کیوں نہیں پڑھایا، وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. ربیع الاول کے اندر سیرت کیوں نہیں بیان کی، محرم میں عظمت صحابہ کیوں نہیں بیان کی، عظمت حسن حسین کیوں بیان نہیں کی. حالانکہ جمعہ ایک ٹیچر ایک لیکچر دیتا ہے جو ایک دفعہ ہو گیا بس ہو گیا، لیکن عوامی امنگوں کے مطابق اس کی ترجمانی کرتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے. تو پھر یہ بھی ایک سیرت ابراہیمی کا ایک پہلو ہے. وہ دن گزر رہے ہیں، قربانیاں آ رہی ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق بڑا مضبوط ہے. جو کہتے ہیں تعلق یہی ہوتا ہے نا. باپ کہتے ہیں یار یہ کام کر دو، تو بیٹا کہہ دی ہونی ابھی کر دیتا ہوں، ابھی کر دیتا ہوں. اب بیٹا باپ کہتا ہے یہ کام کرو، بچہ کا ابو ہی تڑا دے دماغ خراب ہے. یہ تعلق ہی مضبوط نہیں ہے، گیپ آ گیا درمیان میں، یہ فاصلے بہت بڑھ گئے. باہر جا کے یار کہے کام کر دے اسی ٹائم کر دینا. یعنی کہ ابا ہوں باہر جائے کسی نے کہے یار میرے پوت نوں کہو اے کر دے. کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ وہ درمیان میں اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے، فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کے سہارے لے رہا ہے. اتنا مسئلہ بن گیا اس کے لیے. اب یہ ہم جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل 2 باپ بیٹے ہیں. دیکھیں باپ آتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابو کہتا ہے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں. یار کیا ایک محبت ہے، کیا ایک عقیدت ہے، کیا ایک جو ہے وہ احترام کا رشتہ ہے. یا باتی فل ماتوم، ابا جی چھری پھیر دو، پھیر کیوں ہے خیر. یعنی دعائیں کر کر کے جو بیٹا لیا، جو دودھ پینے کے قابل ہوا تو صحراؤں میں چھوڑ دیا. اور اس کو اگر ملنے کے لیے آتے ہیں، کوئی ٹافی گولی نہیں، کوئی تحائف اور ہدایہ نہیں، کوئی اس کے لیے دنیا جہاں کی نعمتیں نہیں لے کر آئے، چھری لے کر آئے. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہارے گلے پہ چھری پھیر چکا ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الشاکرین. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا. کیا ابو جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں. افعل ما تؤمر، آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے چھری پھیر دو. افعل ما تؤمر، میں صبر کروں گا، میں شکر کروں گا. پھر کیا ہوا؟ فلما اسلما وتلہ للجبین، کوئی الٹا کر کے نہیں لٹکایا، سیدھا لٹکایا تھا. قرآن کی آیت بتاتی ہے دونوں نے دل سے اس بات کو تسلیم کیا. باپ کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار. ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ کا ابراہیم مبارک ہو، تیری قربانی قبول ہو گئی، تو آزمائشوں میں پورا اتر گیا. پھر 2 دفعہ گھر آتے ہیں، بہو بدسلوکی کرتی ہے. بدسلوکی سے میری مراد ہے کہ وہ شکایتیں لگاتی ہیں کار، جو کھان کو کچھ نہیں، مر گئے رڑ گئے یہ وہ. کہا بیٹا وہ بچے کو کہنا گھر کے ادھر چوکھٹ بدل دے، اشارہ تھا اس کو چھوڑو. نبی کے گھر میں ایسی نہ شکری بیوی نہیں ہونی چاہیے.
بیوی شکر گزار ہو تو خالی گھر کو بھی خزانوں سے بھر دیتی ہے، ناشکری ہو تو خزانوں کے بھرے ہوئے گھر جو ہوتے ہیں نا وہاں بھوک ڈیرا ڈال لیتی ہے. کہا اس کو طلاق دو، فارغ کرو. آئی وہ ابو تھے، تمہیں طلاق کا کہہ گئے، جا میرے لو فارغ، چل شابہ نکل دیو. یہ دوسرا واقعہ. تیسری دفعہ ملنے کے لیے آتے ہیں، پتر ہو یارو مسجد بنانی ہے، مزدور تو لب دے کوئی نہیں، چل آپ دو بھی مل کے کام کریے. ابا جی ٹھیک ہے میں حاضر ہوں. اس کا مطلب ان کے درمیان کوئی ریلیشن گیپ نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں سے مشورہ کیا کرتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم تھا بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام رکنے والے تھے؟ اللہ کا حکم ہوا بیٹا چھوڑ دو، تپتی دھوپ میں صحرا میں، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی، وادی غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز کی امید نہیں تھی. اللہ کا حکم ہوا. بی بی ہاجرہ نے اتنا ہی پوچھا، ابراہیم کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ ہم نے آپ کی توہین تو نہیں کر دی؟ کہا کچھ نہیں ہوا. کہا پھر یہ اتنی سختی کیوں ہے، یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب ابراہیم نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے چلے گئے. جس نے دودھ پیتے بچے کی پرواہ نہیں کی، اللہ کا حکم ہوا چھوڑ گیا. ٹھیک ہے والد نے منوانی اپنی ہوتی ہے، ماں نے کرنی اپنی ہوتی ہے، ڈیسیجن میکر وہی ہوتے. یہ حقیقی بات ہے، مشورہ کر لینا چاہیے، بے شک نہ مانے پوچھ لیا کریں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، بچوں کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن بچوں کے اندر اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ یار ہم سے پوچھ تو لیا ہے. اب کتنے جو ہے وہ شکایت کرنے والے لوگ ملیں گے، نوجوان ہوں گے، یار سانو پوچھ دے ہی کچھ نہیں. حالانکہ نفسیات کے مطابق بچے کی عمر جب 3-4 سال ہوتی ہے نا، بچے کے اندر پک اینڈ چوز کی صلاحیت آ جاتی ہے. 5 سال کی عمر تک بالکل پرفیکٹ ہو جاتا ہے. اب بچے کے اندر پتہ چل جاتا ہے یہ چیز میں ذائقہ اچھا ہے میں نے کھانا، یہ ذائقہ برا میں نے نہیں کھانا، بچے کو پتہ چل جاتا ہے. بچہ رنگوں کے انتخاب میں ماہر ہو جاتا ہے. پھر کہتے قاری صاحب کہتے نا پھوک مارو یہ فلانی کپڑے والی ویکھی جاتا، او اللہ کے بندوں سے وہ کلر اچھا لگ رہا ہے کدی ادھر ہی ویکھی جاتا پیا. یہو جے بیوقوفاں دی نا مولویاں تے ماشاءاللہ اڈے چلے، فراڈیاں دے اڈے چلے، کچھ بھی نہیں ہوا. وہ خدا کے بندوں اسے وہ کلر پسند آ گیا ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ بچوں سے پوچھ کے گاڑی خریدیں، بچوں سے پوچھ کے گھر خریدیں، ہر مشورہ نہیں کیا جاتا، لیکن وہ امور جو بچوں کی ذات سے متعلق ہے وہ تو پوچھ لیا کرے. اب بیگ اتنا مہنگا آ جاتا ہے، بچے نے منہ بنایا ہوتا ہے، اس کی پسند کا نہیں ہوتا. کھانا اتنا مہنگا پڑا ہوتا ہے، وہ کھاتا ہی نہیں، وہ کی پسند ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ہمیشہ بات مانی نہیں جاتی بچوں کی، میں بھی اس چیز کا حامی ہوں. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کی ہر فرمائش صحیح بھی پوری کرنا شروع کر دیں گے تو بچے خراب ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے. یہ ہوتا ہے کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی مان لی کبھی نہ مانی. بچوں کو یہ بتانا کہ بھائی ہمہ وقت چیز میسر نہیں ہوتی، کوئی دشمنی نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ، اللہ معاف فرمائے. بچوں کا کہ یہ مزاج مائنڈ سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ پتر ضروری نہیں کہ جو تو منہ جو کٹے وہی مل جاوے، ہو بھی تو نہیں دیتے، تاکہ بچے کو صرف اتنا احساس ہو جائے اس زندگی میں اپ ڈاؤن آتا ہے، کبھی چیز ملتی ہے کبھی نہیں ملتی. اگر ہر مانگی ہوئی چیز جائز بھی ملنا شروع ہو جائے بچے خراب ہو جاتے ہیں، بچے ضدی ہو جاتے ہیں، بچے اجاڑ رہ جاتے ہیں. بچوں کے مزاج میں تکبر اور غرور آ جاتا ہے کہ ہم جو منہ سے نکالتے ہیں وہ مل جاتا ہے. لیکن جو چھوٹے موٹے مشورے ہیں، بھی پانی کی بوتل کین بچے نے لینی ہے اسکول جانے کے لیے، بیگ اس نے لینا ہے، عید پہ اب کپڑے پہنائیں گے ہم بچوں کو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ بینڈ ماسٹر بنا دیں گے سب کو، وہ ایک جیسے 3-3 4-4 سوٹ نہیں ایک کو جے پانے سارے نے. اللہ کے بندو ٹھیک ہے ایک وقت ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ بالکل متفق ہوں، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر جو نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بچے کو یہ کہنا کہ یہ چیز میری ہے اس میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا. بچے کو یہ کہنا یہ چیز تمہاری ہے، بچہ ان چیزوں کی حفاظت زیادہ کرتا ہے. آپ اپنی مرضی سے بچے کو کچھ لا کے دیں گے، بچہ رکھ لے گا، ڈر کے خوف سے رکھ لے گا، لیکن اس کی حفاظت کوئی نہیں کرے گا. لیکن وہ چیز جو خود پسند کر کے وہ پیسے جوڑ کے یا آپ کے ساتھ جا کے خریدے گا، میری مرضی کی آئی ہے، بچہ اسے رات کو سوتے ہوئے بھی اس گھڑی کو پہن کے سوتا ہے، پانی ہی اس بوتل میں اسی گلاس میں پیتا ہے. اس ریلیشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں
پہلا کام یہ کرے کہ بچوں سے مشورہ کر لیا کریں، اس میں کوئی ہماری شان میں کمی نہیں آ جاتی، ہر بات نہیں، کچھ چیزوں کا تعلق بڑے لوگوں کے ساتھ ہے جو بڑی عقل درکار ہوتی ہے اس کے لیے، وہ بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مسئلے، کبھی شاپنگ کے لیے چلے گئے، کبھی ہوٹلنگ کے لیے چلے گئے، مینو کارڈ بچوں کے سامنے رکھ دیا، یا دکان پہ ٹافی لینے جائیں، آپ چیز لینے جائیں، اگر تو بچہ چیز مانگتا ہے، آپ کے صلاحیت پیسے ہیں اتنی تو لے دے، لیکن بچہ کہتا ہے ابو جی میں فلائنٹ ٹافی کھانی، نہیں تو ایسی کھانی ہے، اگر تو بچے کے لیے صحت کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے، تربیت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر تو آپ اس کو کہیں کہ بیٹا نہیں گلا خراب ہو جائے گا، یہ مسئلہ بن جائے گا، وہ مسئلہ بن جائے گا، وہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں جا کر اس کا ہم جو ہے وہ عقلی لیول بالکل ختم کر رہے ہیں، اس کا کانفیڈنس لیول بالکل لو کر دیا ہم نے، پھر تنگ آمد بجانگ آمد، اب آپ مشورہ نہیں کرتے، پھر بڑھے بابے کندے کی نے سانو پوچھ دے کچھ نہیں، تو پوچھیا سی، جیسی کرنی ویسی برنی، اس مزاج کو توڑیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق سیکھیں، تھوڑا سا غور و فکر کریں، میں بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں، آپ بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمارے لیے کوئی ایسی سہولتیں پیدا کر دے کہ وہ جو ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے، کیا پتہ آہستہ آہستہ وہ کم ہی ہو جائے۔ یہ پہلی چیز مشورہ کرنا، اور دوسری چیز بچوں کو وقت دینا۔ اچھا ہمارے ہاں یہ ایک بڑا اس کو سمجھنے والی بات ہے، بچوں کو وقت دینا کیا ہوتا ہے، ذرا تھوڑا سا اس کو ہم سمجھیں۔ بچوں کو وقت دینا یہ نہیں ہوتا، کسی کو ہم اگر وقت یہ دینا نہیں ہوتا کہ بچوں اپنے سارے کام کروں، ہاں اسکول پڑھ لیا سی، کھانا کھا لیا سی، کھانا کام کر لیا سی، اچھا ایک کر لیا سی، چل تم سو جا۔ یہ بچوں کو وقت دینا نہیں کہتے، یہ تو آپ نے اپنا کام کیا، بچوں کا کام تو ہوا ہی نہیں۔ جب میرے پاس کوئی آتا ہے کہ بٹ صاحب مجھے وقت دے دیں، وہ میری بات سننے نہیں آتا، اپنی سنانے آتا ہے۔ غور کریں، اور آپ مجھے فون کریں کہ جی ہمیں آج مغرب کا وقت دے دیں، عشاء کا وقت دے دیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے سننے آ رہے ہیں کہ مجھے سنانے آ رہے ہیں؟ آپ اپنے رنڈی رونے، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ سانجھے کرنے آ رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ لوگ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہمارے کندھے پہ سر رکھ کے باتیں کر لیتے، یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ چلے لوگوں کا ایک اللہ بھرم قائم ہی رکھے، حسن ظن قائم ہی رکھے۔ تو یہ اصل میں وقت دینا اسے نہیں کہتے کہ اپنی ہی بات کرنا، وقت دینا یہ ہوتا ہے اس کی سننا، حسن استماع جسے کہتے ہیں، اس کی بات کو سننا، وہ صحیح کہہ رہا ہے پھر بھی سننا، غلط کہہ رہا ہے پھر بھی سننا۔ وہ بچہ آپ کو اپنے اسکول کی باتیں بھی بتانا چاہے گا، اپنے جو ہے وہ چھکے بھی بتانا چاہے گا، چوکے بھی بتانا چاہے گا، آپ کے ساتھ وہ اپنی کلاس کی باتیں بھی شیئر کرنا چاہے گا، آپ نے وہاں اچھا بولی جائے، وہ چپ، وہ اتنے میں خوش ہو جائے گا۔ اس نے کوئی میچ کھیلا، وہ ہار گیا، وہ جیت گیا، وہ بھی بتانا چاہے گا۔ تو یہ اصل میں بچوں کو وقت دینا ہم نے کچھ اور ہی سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا، تربیتی پہلو سے یہ ضروری ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہو۔ بچوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں اور بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں فرق ہے۔ وہ چیک اینڈ بیلنس کرتا ہوں میں اپنے لیے، اپنی مجھے سہولت ہے، اپنا مجھے ڈر رہا ہے میرا بچہ کی غلط صحبت کے اندر نہ پڑ جائے، میں اس سے سوالات کرتا ہوں، کس کے ساتھ بیٹھے تھے، کس کے ساتھ گھومے تھے، اتنی دیر کہاں لگا دی، کیوں وہاں رہ گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہ میں نے اس کو وقت نہیں دیا۔ ہم سمجھتے ہیں بچوں کے ساتھ اپنی باتیں کر لینا، بچوں کو ہم وقت دے رہے ہیں، نہیں، اس کی اصلاح فرمانی چاہیے۔ جیسے ہم دوستوں کو وقت دیتے ہیں نا، باہر وقت دیتے ہیں، تو میں نے عرض کیا جو ہم سے وقت مانگتا ہے کہ وقت دے دیں جی میں ملنا چاہتا ہوں، آپ نے مغرب کے ٹائم آنا ہے کہ ظہر کے ٹائم آنا ہے، اللہ دے بندے کیا کہ بعد آپ آندے نہیں، یار آ تو جایا کر، اتنی دور سے آنا ہوتا ہے، آپ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، وقت پہ تو کم از کم آ جائے کر، پھر اٹھ کے چلے جائے تو ناراض ہو جاتے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، وقت دینا اس کو کہتے ہیں، اگلے کی بات کو سننا، بچوں کی بات کو سننا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وقت دیتے تھے، خصوصاً میرے وہ بھائی غور کریں جو بڑے کاروباری ہیں، آپ دیکھیں جتنے پیسے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بچوں کے اندر اتنے ریلیشن گیپ ہوتے ہیں، پیسہ کمانے میں اتنے وہ آگے نکل جاتے ہیں اللہ کے بندے، ان کے بچے کہیں بہت دور رہ جاتے ہیں۔ پے بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ جو عید آ رہی ہے بڑی اللہ جانتا ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر، وہ اولڈ ہوم کے اندر جب جاتے ہیں نا تو ماں بتا رہی ہے کہ میرا بیٹا جی وہ ڈاکٹر ہے، میرا انجینئر ہے،
میرا فلاں ہے, بیٹی نے یہ کیا, CSS کیا, یہ کیا, اچھا تسی سانو اتنے چھڈ کے تے آپ امریکہ چلے گئے. بعد جو بابا 3-4 دن باہر نہ آئے تو پھر دروازے توڑ کے ویسے لاش اندر پئی ہوئی ہے, بابا مر گیا جی. اللہ کے بندو ذرا غور کرو, ابھی ہمارے ہاں یہ معاملات ہوئے نہیں ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے ابھی یہ عید پر, میں نے کہا نا چھوٹی عید پہ پروگرام بھی آتے ہیں ٹی وی پہ, بڑی پہ بھی آئیں گے, ظاہری بات ہے. اس کے اندر وہ لوگ بھی احتیاط کریں جو کمائیاں کرنے کے لیے بیرون ملک چلے جاتے ہیں, روکھی سوکھی کھا لیں, اپنے بچوں کے سر پہ رہیں, تباہ ہو جاتے ہیں وہ بچے. ایک عمر ہوتی ہے جہاں بچوں کو ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ ایک آٹو پہ چلتے ہیں, ان کی ضروریات نہیں ہوتی, گفتگو کا طریقہ نہیں ہوتا, سلیقہ نہیں ہوتا. لیکن جب بچے 8-9 سال کی عمر کراس کر جائیں پھر ساری مصروفیات کو چھوڑ دیں. 12-13 سال کے ہوں تو بچوں کے ساتھ 10-12-15 سال ٹکا کے لگائیں, انشاءاللہ تعالی بچے کا مستقبل بھی روشن, بچے کا دین بھی اچھا, بچے کی دنیا بھی اچھی. اس 10-15 سال کا جو عرصہ ہے نا, گولڈن پیریڈ, یہ جو لمحات ہے بچوں کی عمر کے 12-13 سال سے لے کے 25 سال کی عمر تک, اس میں دنیا جہاں کی عہدے ہوں, منصب ہوں, پیسے ہوں, دولتیں ہوں, شہرتیں ہوں, دنیا جہاں کی پیش ان کو ٹھکرا دیں. اچھا پیک کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے. انسان جو سٹرگل کرتا ہے نا 15-20 سال کی عمر سے شروع کرتا ہے نا, تو 35-40 سال کی عمر میں جا کر وہ پیک ہوتی ہے اصل میں. وہاں پھر وہ بندہ اگر فن میں کندن بن جاتا ہے, ماہر بن جاتا ہے نا, پھر لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے نا, اس کے اندر صلاحیت جو بڑھ جاتی ہے, تو وہ ایک جو ہے وہ رول ماڈل بن جاتا ہے. اچھا یہی بچوں کا پھر اوپر بڑھنے کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ صرف پیسے کے لیے بچوں کو تباہ کر دیتے ہیں, کوئی مقصد پیچھے نہیں ہوتا. اور کر کس کے لیے رہے ہیں؟ اس بچوں کے لیے. وہ اللہ کے بندوں بچوں کو وقت دینے میں ان کو اسکول خود چھوڑ کے آؤ, اسکول خود لے کر آؤ, مدرسے خود لے کے آؤ, مدرسے خود چھوڑنے جاؤ. رکشے والا آ رہا ہے, رکشے والا جا رہا ہے, عجیب معاملات بنے ہوئے ہیں یار. قوم کس طرف جا رہی ہے, سمجھ نہیں رہی کہ ان باتوں کی وجہ سے جو مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. پتہ ہے رکشے والا کیسا ہے, ہمیں کیا پتا, اور بھائی کسی کے منہ پہ لکھا ہوا ہے. کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں, دیکھو مصیبت کبھی بتا کے نہیں آتی. ٹھیک ہے آپ مصروف ہیں, تھکے ہوئے ہیں, لیکن یار جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک تو کوشش کر لیں, جہاں تک ممکن ہو سکے وہاں تک تو کوشش کر لیں. بچیاں جا رہی ہیں, بچیوں کا معاملہ تو بڑا ہی حساس ہوتا ہے, ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ جانا چاہیے, لے کے بھی خود آئیں, چھوڑ کے بھی خود آئیں. بٹ ٹائم نہیں ہے جی, ٹائم نہیں ہے جی, کیا ان کے لیے کما رہا ہوں. پھر وہ جو بیچارے بیرون ملک چلے جاتے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ. یہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں کو وقت دیا پورا. بچے کو چھوڑا ادھر بیت اللہ شریف کے پاس, لیکن بچے سے غافل نہیں ہوئے. اقبال کا شعر ہے نا بڑا مشہور, یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ کیا ہوا تھا, یہ وجہ کیا بن گئی. ابراہیم تو دور تھے, یہ کیا کوئی فیضان نظر تھا, اللہ کی مہربانی ہو گئی تھی, یا مکتب کی کرامت, یا اسماعیل کسی ایسے اسکول میں پڑھتے تھے, کسی مدرسے میں پڑھتے تھے جہاں ان کی تربیت ہو گئی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ ابراہیم کو باپ کا ادب کرنا کس نے سکھا دیا تھا, یہ باپ کی ہر بات ماننا کہاں سے سیکھ گیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام غافل نہیں تھے اپنے بچوں کی تربیت سے. ایک تو نا وہ 3 دفعہ تو آئے نا وہ بچے کو ملنے کے لیے. پہلی دفعہ پہلی بہو ملی, نہیں مل سکے. دوسری مرتبہ دوسری بہو ملی, نہیں مل سکے. تیسری بار پھر ملاقات ہوئی. تو جب دونوں دفعہ کے بعد جب اسماعیل گھر آتے تھے نا, اپنی بیگم کو پتہ کیا کہتے دونوں کو, اتنے ابو دی خوشبو آندی پئی, یہ ابو ایسے لگتا, اتنا ماشاءاللہ ریلیشن ہے, اتنی پختگی ہے کہ باپ کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی ہے. باپ آ کے چلا بھی گیا. کوئی آیا تھا یہاں ابو کی خوشبو آ رہی ہے. 3 دفعہ تو یہ آ گئے. پھر وہ ذبح کرنے کا کہنے وہ اس سے پہلے آئے 4 دفعہ. پھر امام فاقہی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اخبار مکہ, اس میں ایک حسن روایت ہے. وہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس براق تھا. اللہ نے براق اسی لیے دیا ہوا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے
ایک دن پورا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کے گزارتے، اتنا وقت دیتے اپنے بچے کو. یہ اصل میں یہ ہے پہلو تربیتی پہلو یہ تھا. وہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ پورا مہینے کا ایک دن پورا بچوں کے ساتھ. اور ہمارا کوئی ہالیڈے ہے ہی نہیں بچوں کے ساتھ، نہ کہیں کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کے، نہ کبھی جو ہے وہ میں کہا کرتا ہوں بچوں کے ساتھ کھانا کم از کم ایک دفعہ کھانا چاہیے. اس کا دن میں فائدہ یہ ہو جاتا ہے، یہ پورے گھر کی شکایتیں مل جاتی ہیں، نیا کیتا سی نہیں ہو کیتا سی تے نے انج کیتا سی، وہ سارا کٹا کٹی جو انہیں آپس میں دن بھر کی وہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہ سارے وہاں پتہ چل جاتا ہے آج یہ کر کے آئے. تو پورا ایک دن ایک مہینے کا جناب ابراہیم علیہ السلام گزارتے. براق پہ تشریف لے کے جاتے ہو. براق کی رفتار کا عزیزو آپ کو پتہ ہے. دیکھیں یورپ کا فیملی سسٹم ہو گیا تباہ، بیڑا غرق ہو گیا ان کا. مادیت پرستی نے تباہ کر دیا ان کو، کیپٹلزم نے بیڑا غرق کر دیا ان کو پرواہ کوئی. اب وہ پریشان ہے کس طرح اپنا فیملی سسٹم بچا لیں، پر بچنا کوئی نہیں ہے. اقبال نے تو 100 سال پہلے جب مغرب کا مشاہدہ کیا تھا نا، اس وقت اقبال نے کہہ دیا تھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا. باتیں اور بھی ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. تو یہی 2 پہلو ہم یاد رکھ لینا، انشاءاللہ تعالی بچوں کے ساتھ بڑا اچھا تعلق قائم ہو جائے گا. بچے ہمارا انتظار کریں گے آنے کا. ایک ان سے مشورہ کیا کریں، جو ان کے معاملات ہیں وہاں مشورہ کر لیا کریں. کوئی شان میں ابو کی گستاخی نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹے نہیں بڑھ جائیں گے ہم. اور دوسری بات ان کو وقت دیا کریں. باتیں 4-5 اور بھی ہیں لیکن وقت ختم ہے. ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اسی کو کر لیں گے تو اللہ کرم کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.